يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرتي من أهل القرآن صرتي من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرتي من أهل القرآن صرتي من أهل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں محمد شعیب صدیقی دعا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی سے، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز درس نمبر 17 ڈسکس کریں گے. اور درس نمبر 17 کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز جملہ فعلیہ کو پڑھیں گے. ناظرین، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کا قرآن مجید کے اندر استعمال کس حد تک ہوا ہے، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس لیسن میں، اس درس میں جانیں گے. تو آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو، ہر لیکچر بر وقت پہنچ سکے. تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 17 جملہ فعلیہ کو ڈسکس کریں گے. جملہ فعلیہ کے اندر ناظرین میں نے بریکٹ کے اندر مینشن کیا ہے فعل، فاعل، مفعول. 3 چیزیں میں نے مینشن کی ہیں. یہ 3 چیزیں جملہ فعلیہ کے اندر پائی جاتی ہیں. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے، مفعول نہیں ہوتا. لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ متعلقات فعل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چوتھی چیز متعلقات فعل بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن کو. جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے، یعنی پہلا حصہ فعل ہو، اس کے بعد بے شک فاعل ہو، جو بھی ہو، وہ لفظ جو شروع میں فعل آیا ہے اس کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. اچھا، جملہ فعلیہ کے اندر اور کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز تو فعل کہلاتا ہی ہے، وہ تو فعل ہوتا ہی ہے. دوسرا جز جس کی طرف اس فعل کی نسبت ہوتی ہے وہ فاعل کہلاتا ہے. اور جملہ فعلیہ میں کبھی فعل اور فاعل کے علاوہ مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی جس پر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے. میں نے اس کو بریکٹ میں مینشن کیا ہے، جس پر کام واقع ہو رہا ہوتا ہے، جس پر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. اور مفعول بھی کے ساتھ متعلقات فعل بھی ہوتے ہیں، متعلقات فعل بھی ہوتے ہیں. میں نے اس کی ایگزامپل دیا قرآن کریم کی آیت مبارکہ، سورۃ اعراف کی آیت مبارکہ ہے 89. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسع ربنا کل شیء علما. اب اس جملے کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے، وسع، یہ جملہ فعلیہ کی پہچان کی ہو گئی کہ یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ شروع میں واسع فعل آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، واسع فعلیہ جملہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، متعلقات فعل کون سا ہے. دیکھیے، ربنا واسع وسعت رکھتا ہے، گھیرے ہوئے ہے. ربنا ہمارا رب. اب ہمارا رب یعنی کرنے والا کون ہے؟ یہ اس کام کے واقع جو ہو رہا ہے کام، اس کا کرنے والا کون ہے؟ ربنا ہمارا رب. گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب کل شیء، ہر چیز کو. اب وہ جو وسعت ہے، وہ جو احاطہ ہے، کس چیز پہ واقع ہو رہا ہے؟ کل شیء، اس لفظ کے اوپر، یعنی ہر چیز کے اوپر. تو یہ مفعول بھی بن گیا. علما، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے کس لحاظ سے؟ دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، جاننے کے لحاظ سے، کس لحاظ سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وہ لفظ مینشن کر دیا، علما. وسع ربنا، وسعت رکھتا ہے، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے. ربنا ہمارا رب، کل شیء ہر چیز کو، علما جاننے کے اعتبار سے. تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جملے جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں ان میں بعض جملے ایسے بھی ہیں جو جملہ فعلیہ ہوتے ہیں. اور پھر فعل کے اندر آپ اس طرح سے آپ پہچان کر لیں گے کہ ربنا یعنی یہ فاعل بن رہا ہے، کل شیء مفعول بن رہا ہے، اور علما یہ متعلقات فعل بن رہا ہے، یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے. آپ نے لیسن نمبر 6 میں پڑھا ہوگا جملہ اسمیہ، وہاں ہم نے جملہ اسمیہ کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. یعنی جملہ فعلیہ کے اندر پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ہم بتائیں گے. تو عربی گرامر میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور پھر مفعول بھی ہوتا ہے، اور پھر متعلقات فعل ہوتے ہیں. یہ جملے کی ترتیب ہے. اس کی ایگزامپل دیکھیں، جیسے ضرب زید عمرا فی البیت. ضرب مارا،
یعنی اب فعل آ گیا مارا، یہ مارنا ایک کام ہے، فعل ہے، ورک ہے. تو ضرب مارا، زیدن زید نے، اب مارنے والا کون ہے؟ زید. تو یہاں پہ فعل کے بعد کس کو ذکر کیا؟ فاعل کو. امرن امر کو، ضربا مارا زیدن زید نے، امرن امر کو. امر اب جس پہ مار پڑ رہی ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے وہ کون ہے؟ امر، یعنی مفعول بھی ہو گیا. زید نے امر کو مارا، لیکن کیسے مارا؟ کہاں پہ مارا؟ گھر میں مارا، باہر مارا؟ تو اس کو بتایا فی البیتی، گھر کے اندر. گھر کے اندر زید نے امر کو گھر کے اندر مارا. اب دیکھیں اس میں ترتیب چیک کریں. ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، امرن مفعول بھی ہے، اور فی البیتی متعلقات فعل ہے. ٹھیک ہے. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوگا. اسی میں دیکھ لیں، منصوب مرفوع کا مطلب ہے اس کے اوپر پیش ہوگی، اور منصوب کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر زبر ہوگی. دیکھیں ضرب زیدن، اب یہ زیدن یہاں پہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ زید کے اوپر دو پیش ہیں. ضرب زیدن مارا زید نے، امرن امر کو، امر کے اوپر دیکھیں دو زبر ہے. ٹھیک ہے. تو فاعل یعنی ضرب جو زید تھا وہ فاعل تھا، اس کے اوپر پیش آئی ہے، اور مفعول جو ہے امر ہے اس کے اوپر زبر آئی ہے. اور اس کے بعد ناظرین ایک کام آپ کے خود کے کرنے کا ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے آپ نے. یہ جملے بنانے ہیں. آپ لڑکی باغ میں کھیل رہی ہے، اس کا جملہ عربی میں کیا بنے گا یہ آپ نے بنانا ہے. یہ آپ کی پریکٹس کی چیز ہے، آپ کے کرنے کا کام ہے. بچہ صبح کے وقت دودھ پیتا ہے، آج امتحان ختم ہو گیا، شریف عورتیں اولاد کو ادب سکھاتی ہیں. اب دیکھیں اس میں ہر جملے کے اندر ایک فعل پایا جا رہا ہے. لڑکی باغ میں کھیل رہی ہے، کھیلنا ایک کام ہے. بچہ صبح کے وقت دودھ پیتا ہے، پینا بھی ایک کام ہے. آج امتحان ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، ختم ہونا یہ بھی ایک کام ہے. شریف عورتیں اولاد کو ادب سکھاتی ہیں، ادب سکھانا بھی ایک کام ہے. تو ان سب جملوں میں ایک ایک فعل پایا جا رہا ہے. تو آپ نے پہلے فعل کو ذکر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے فاعل، مفعول اور متعلقات فعل کو ذکر کرنا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا لیکچر، جو بالکل آسان لیکچر تھا. آپ نے اس کو سنا ہے، سمجھا ہے، اور اپنے پاس نوٹ بھی کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت